تو کیسے ہیں آپ سب، اور آج کون سا تبصرہ لکھنے لگے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جب ہم بہت چھوٹے تھے تو ہماری امی ہمیں رات کو 5 چوہوں کی کہانی سناتی تھیں۔ اگر کسی دن بھول جاتی تھی تو میں اپنی ماما سے کہتی تھی کہ 5 چوہے، تو میری ماما پھر مجھے سناتی تھیں۔ آج میری نظر پڑی تو 5 چوہوں کی کہانی تو بھئی ابھی تک ہے۔ چلے میں سناتی ہوں آپ کو۔ 5 چوہے تھے۔ ایک دن انہوں نے سوچا کہ چلو ہم مل کر شکار کرنے چلتے ہیں۔ ایک چوہا پیچھے رہ جاتا ہے، تو جب ان کو گنا جاتا ہے تو وہ 4 رہ جاتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے ہے، 5 چوہے گھر سے نکلے، کرنے چلے شکار۔ ایک چوہا رہ گیا پیچھے، باقی رہ گئے 4۔ 4 چوہے جوش میں آ کے لگے بجانے بین۔ ایک چوہے کو آئی کھانسی، باقی رہ گئے 3۔ 3 چوہے ڈر کر بولے گھر کو بھاگ چلو۔ ایک چوہے نے بات نہ مانی، باقی رہ گئے 2۔ 2 چوہے پھر مل کر بیٹھے، دونوں ہی تھے نیک۔ ایک چوہے کو کھا گئی بلی، باقی رہ گیا ایک۔ ایک چوہا جو رہ گیا باقی، کر لی اس نے شادی، بیوی اسے ملی، لڑاکا ہو گئی یوں بربادی۔ اس نظم کو، اس کہانی کو غلام مصطفیٰ صوفی تبسم نے لکھا ہے، اور وہ اس میں ہمیں 5 چوہوں کی کہانی سنا رہے ہیں۔ یہ بہت ہی زیادہ مزیدار کہانی ہے کہ 5 چوہے جب گھر سے نکلتے ہیں تو ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد کیا انجام ہوتا ہے۔ تو 5 چوہے دوست تھے، انہوں نے سوچا تھا کہ ہم مل کے شکار کرنے جاتے ہیں، لیکن ایک چوہا جب پیچھے رہ گیا تو پھر ان میں تو جو تھا وہ کوئی یونٹی نہیں رہی، اتفاق نہیں رہا، تو وہ 4 رہ گئے۔ 4 چوہوں نے بھی خوش و خرم ہوئے اور بین بجانے لگے، پھر کھانسی آ گئی اور 3 رہ گئے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ وہ سب ختم ہو گئے، کہانی ختم ہو گئی، پیسہ ہضم ہو گیا۔ تو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اس پہ تبصرہ لکھنا آپ کو کیسا لگا؟ لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے صدقہ جاریہ کے طور پر۔